چلیے، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام جی، ریموٹلی آ رہی ہے آواز. صحیح ہے. تو تھینک یو آل فار گیٹنگ ان دا کال. اور ہمارے درمیان میں منیر صاحب، حافظ صاحب جو ہے وہ ہمارے بڑوں میں سے ہے پاکستان ایسوسیٹیڈ کی دعوت و تبلیغ کی جو محنت 70 سے یعنی کہ 45 ایئرس پاکستان کے کافی سارے علاقوں میں کی محنت کی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اکراس دا ورلڈ کافی ساری کنٹریز، سارے ہی تقریباً کانٹیننٹس میں جو ہے کافی محنت ٹریول بھی کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں اسلامک اسکول کالج بھی رن کرتے ہیں میلبرن میں. لائک 10 years since he has started that. کافی زبردست اپورچونیٹی ہے that he is around. اور I hope کہ ہم جو ہے وہ سیشن کو with that I'll hand it over. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ چونکہ ہم آن لائن بات کر رہے ہیں ابھی آپ سے، تو جہاں اللہ کی بات ہو، اللہ کے دین کی بات ہو، تو وہاں ادب کے ساتھ بیٹھنا، توجہ کے ساتھ بیٹھنا، محبت اور عقیدت سے اللہ کی بات کو سننا. اب یہ کہ کون بات کر رہے ہیں، عام طور پہ ہمارے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کی بات کر رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. تو ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ کی بات کو، سارے کاموں کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے، اور ہم بہت زیادہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنا کام کے وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہے، تو اس کو تھوڑا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو طبقہ ہے یہ وہ طبقہ ہے جو ماشاءاللہ سارے ہی پڑھے لکھے بچے بچیاں ہمارے ماشاءاللہ اس میں ہیں، اور ساری دنیا سے آپ لوگوں کا رابطہ رہتا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی اچھی خاصی معلومات آپ لوگوں کو ہوتی ہے. تو میں آپ سے چند ایسی گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر ہمارے ماحول میں اس کے بارے میں بات چیت ذرا کم ہوتی ہے. جس چیز کا ماحول ہوتا ہے، جو چیز ماحول کے اندر ہوتی ہے، اس کے اشارے بھی سب کو سمجھ میں آتے ہیں. جس چیز میں آپ ہیں، جس پروفیشن میں ہیں، یہاں آپ سے متعلق کوئی بات ہوگی تو آپ اس کے اشارے کو سمجھ جائیں گے. لیکن اگر وہ چیز ماحول میں نہیں ہے تو بعض دفعہ بہت زیادہ سمجھانے کے بعد بھی وہ سمجھ میں نہیں آتی، سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. میں ایک بہت ہی آپ کو سمپل اس کی مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ایک ڈائننگ ٹیبل پہ ہم بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ذرا پانی پلا دیں، تو سننے والا جو بھی سرو کرنے والے ہوں گے وہ آپ کو کپ کے اندر یا پانی کی بوتل لا کے دیں گے، آپ کو پانی کی بالٹی بھر کے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ انوائرمنٹ سے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ پانی کیوں مانگ رہے ہیں. آپ پینے کے لیے مانگ رہے ہیں، نہانے کے لیے نہیں مانگ رہے، وہ انوائرمنٹ سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایسے ہی
چونکہ انوائرمنٹ عام طور پر اس وقت دوسرا ہے. اسی پہ میں آج تھوڑی سی آپ سے بات کروں گا. تھوڑی سی میں اس کی یہ ڈیٹیل تھوڑی سی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو. دنیا میں ترقی کرنا، دنیا میں بڑی بڑی ڈگریز کا لینا، کوالیفیکیشن کا لینا، نہ ہم اس کے خلاف ہیں نہ ہمارا دین اس کے خلاف ہے. ہمارا دین اس سے منع نہیں کرتا. اور ایک حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی. اس سے ہر ہی حدیث سن کے خوشی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر چیز میں ایکسیلنس کو پسند کرتے ہیں. آدمی جس کام میں ہو نا اس میں ایکسیلنس ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بی گریڈ ایک نہیں، ہمارے ہاں A+ ہے بس. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں جس وقت جہاں ہیں آپ سب سے بہتر ہیں، آپ سے آگے کوئی نہیں تھا. میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہمارا دین یا ہم اس کے خلاف ہیں. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. لیکن میں جو ابھی آپ سے تھوڑی سی بات عرض کروں گا اس میں پرائیورٹیز کے بارے میں بات کروں گا کہ مسلمان کی پرائیورٹیز کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے. اس کی میں یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ بالکل میری بات کا مطلب نہیں ہے. نالج آج دنیا میں بہت زیادہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور نالج کتنی ضروری ہے، نالج ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس وقت سوال یہ ہے کہ نالج ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ جو دنیا میں جس کو آج کل نالج کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اور اصل جو نالج ہے وہ کیا ہے؟ تو دو قسم کے علم ہیں. دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الذی علم بالقلم، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے سکھایا لوگوں کو قلم کے ذریعے سے. اللہ نے لوگوں کو سکھایا قلم کے ذریعے سے. تو ہم سب اس پر متفق ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم نہ کوئی دنیا میں آیا نہ کوئی آئے گا. اس پہ تو ہم سب متفق ہیں، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. جو مسلمان ہونے کے ناطے میں بات کر رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام کو تو قلم چلانے نہیں آتی تھی، آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، یہ پکی بات ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا نام پڑھ لیتے ہیں چاہے وہ ان پڑھ ہو، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے لیکن اپنا نام پڑھتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی محمد الرسول اللہ مٹا دو، کیونکہ مشرکین اور کافر وہ اس پہ متفق نہیں تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے، کیونکہ وہ کہتے تھے لڑائی تو اسی پہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول، ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ اس کو مٹائیں. تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ مٹا دو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنی جرت میرے میں نہیں ہے، حالانکہ آپ کے حکم کے خلاف کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا وہاں پہ، نہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ یہ کہ اللہ کا رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ میں کیسے مٹاؤں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، میں مٹا دیتا ہوں. تو اب آپ اپنا نام نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر علم سے مراد کیا ہے جبکہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں؟ بس یہ بات میں آپ سے تھوڑی سی عرض کروں گا. اب اس میں یہ ہے کہ علم دو قسم کا ہے. ایک علم ہے جس کو دنیا میں آج کل علم کہا جاتا ہے، نالج کہا جاتا ہے، اور اس میں دو چیزیں سامنے ہیں. پہلی چیز کہ جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں نا دنیا میں، زمین آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے کیسے فائدہ اٹھانا، یہ سارا علم کا خلاصہ یہ ہے. آپ کسی بھی سائنس کو پڑھ لیں، کسی بھی چیز کو پڑھ لیں، بنی ہوئی چیزوں سے جتنی دنیا میں اللہ نے چیزیں پیدا کی، اس کو ملا کر، اس کو کر کے اس سے کوئی چیز کو تیار کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا. اس کے باہر ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی. دوسری چیز، اس کا جو فائدہ ہے
وہ مرنے تک ہے، قبر تک ہے، اس کے بعد کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا اس میں، کہ بھئی مرنے کے بعد اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی تذکرہ اس میں ہے نہیں، اس علم کے اندر نہیں ہے۔ جو علم کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اس کی بجائے بنانے والے سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، جس نے ان سب چیزوں کو بنایا، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا، ایک یہ بات ہے اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر اس کے کیا اثر ہے، اور دنیا کے اندر اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس میں دونوں فائدے ہیں، اس میں ایک فائدہ نہیں ہے، دونوں فائدے اس کے اندر بتائے۔ دیکھیں میں پھر اس کو عرض کر رہا ہوں، میں اس علم کی نفی نہیں کر رہا، دنیا کے علم کی میں وہ نہیں کر رہا، پھر میں کہہ رہا ہوں میں صرف پرائرٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ زیادہ ضروری ہمارے لیے وہ کیا چیز ہے۔ اب اگر جو اصل علم ہے جو اللہ نے ہم کو دیا، اور جو اصل زندگی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور جو مرنے سے شروع ہونے والی ہے، اب قبر میں ہم سے ایک سوال ہوگا، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو اگر آدمی اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری دکھائے گا، میں نے آکسفورڈ سے ڈگری لی ہے مثال کے طور پر، کیا وہ اس کو فائدہ دے سکتی ہے وہاں پہ؟ وہاں اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کے لیے ہماری دعوت یہ ہے کہ ہمارے سامنے مرنے سے پہلے کی زندگی بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے سامنے مرنے کے بعد کی جو اصل نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ زندگی بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر لامحدود، انفینٹ کہتے ہیں نا، انفینٹ، اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کریں کسی بھی نمبر سے تو اس کا آنسر کیا ہے؟ زیرو، اس کا آنسر زیرو ہوگا۔ تو اگر وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو اس زندگی کو ڈیوائڈ کریں گے تو ریزلٹ تو زیرو آئے گا، اس کا ریزلٹ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو ہم دنیا کی کامیابی کہتے ہیں، وہ کامیابی کیا ہے؟ آیا وہ پیسہ ہے، وہ شہرت، فیم، بڑا نام ہو جانا، اسٹیٹس، یہ وہ جو ساری چیزیں دنیا میں، اگر وہ ہے مثال کے طور پر، اگر اسی کو ہم یہ سمجھ لیں، تو وہ لوگ جن کے پاس یہ چیزیں ہیں ان کے اندر کنٹینٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے، وہ اس پہ سیٹسفائی ہیں کہ نہیں ہے، وہ اس پہ خوش ہیں کہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم وہاں پہنچیں گے جہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں تو ہم بھی اسی حال میں ہوں گے جس حال میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نیچے کھڑا ہے اور ایک آدمی برج خلیفہ کے ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب نیچے والے کو شوق ہے میں بھی پہنچ جاؤں وہاں پہ، پتہ نہیں وہاں پر کیا ہے، تو جو اوپر پہنچا ہوا ہے اس سے پوچھ تو لے ایک دفعہ کہ بھئی تم کس حال میں ہو۔ وہ کہتا ہے یہاں نہیں آنا، کیونکہ ادھر بھی نیچے کا بھی راستہ نہیں، ادھر کا بھی راستہ نہیں ہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیخ ہاشم صاحب یہاں پر آئے تھے غالباً کچھ عرصے پہلے یا پچھلی دفعہ آپ کے ہاں۔ میں اور شیخ ہاشم صاحب ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے، تو میلبرن کا ہمارا جو سب سے پوش ایریا ہے اس میں ہم دونوں گئے کسی سے ملنے کے لیے۔ میں ان کو لے گیا کہ شیخ آپ کو ایک میں یہاں کے بہت بڑے آدمی سے ملاتا ہوں۔ وہ ہارٹ سرجن ہے، وہ مسلمان لڑکا ہے، اور اس کے لیکچرز پوری دنیا میں ہوتے ہیں، بہت ہی اب ماشاءاللہ وہ اپنے اس کا۔ تو میں نے کہا میں آپ کو اس سے ملاتا ہوں، جا کے آپ تھوڑی اس سے بات کریں، اس کی لائف ماشاءاللہ بہت زیادہ چینج ہوئی ہے، کچھ ایک انسیڈنٹ ہوا اس کے ساتھ۔ تو جب شیخ صاحب نے سارا علاقہ دیکھا تو شیخ مجھے پوچھنے لگے کہ کیا یہ یہاں کا سب سے پوش ایریا ہے؟ میں نے کہا ہاں شیخ، یہاں کا سب سے مہنگا علاقہ ہے۔ اور وہ تو مجھے کہنے لگے تم کبھی بیورلی ہلز میں گئے امریکہ میں، ہالی ووڈ کے اندر؟
میں نے کہا میرا جانا ہوا تو کہنے لگے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو سیلیبریٹیز ہیں وہ اس جگہ پہ رہتی ہیں. $200 ملین 300 ملین کا گھر ملے گا آپ کو. اتنے مہنگے مہنگے مکان بھی وہاں پر ہیں. تو شیخ صاحب کہنے لگے مجھے کہ اس کی وہ اسٹریٹ جو بیورلی ہلز کی سب سے مہنگی اسٹریٹ ہے، دنیا کی سب سے گندی اور ننگی خودکشی وہیں پر ہوتی ہے. سوئسائڈ جو لوگ کرتے ہیں زیادہ وہ اسی اسٹریٹ پہ ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا، یو نیم اٹ آئی ہیو اٹ. بتاؤ کون سی چیز میرے پاس نہیں ہے؟ ان کے پاس تو مال اور دولت تو ہے ہی، اور مال و دولت سے اوپر کی چیز جس کو آدمی اپنا نام سمجھتا ہے وہ بھی ہے ان کے پاس. تو آخر کیا ریزن ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ آپ اسکینڈینیوین میں جائیں گے مثال کے طور پہ، یا آپ جاپان میں جائیں گے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ لوگ کیا کما رہے ہیں. وہاں پہ دنیاوی سہولت کے حساب سے ہر قسم کی سہولت ان کے پاس موجود ہے. تو سب سے زیادہ خودکشی لوگ وہاں کیوں کر رہے ہیں؟ آخر وجہ مسنگ کیا ہے وہاں پہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان ہے نا پورا، اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، میں نے کسی چیز کے اندر بھی انسان کا دل کا اطمینان، چین اور سکون نہیں رکھا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ابھی آپ میرے سامنے چائے کی پیالی رکھ دیں، چائے لا کے رکھے میرے لیے، اور آپ مجھے یہ کہیں گے کہ جی یہ چائے جو ہے اس میں ہم نے چینی نہیں ڈالی، یہ بغیر چینی والی چائے ہے. میں یہ سننے کے بعد ایک خالی چمچی لے کے اس میں ہلانا شروع کر دوں، کافی دیر تک ہلاؤں، کیا وہ چائے میٹھی ہو جائے گی؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اس لیے نہیں ہوگی کہ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ چینی میں نے ڈالی نہیں، اب خالی چمچی کے ہلانے سے تو چائے میٹھی ہوگی نہیں. تو وہ کہتے ہیں دنیا کو بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے رکھی نہیں یہاں پہ اطمینان، چین، سکون. ہم جتنی محنت کر رہے ہیں یہ حاصل کرنے کے لیے، ہم خالی چمچی چائے میں ہلا رہے ہیں. تو اس لیے کسی بھی سٹیج پہ جا کے وہ آدمی مطمئن ہو نہیں رہا اور وہ پریشان ہے. اور یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے. یہ آپ نے سٹیزن کمپنی ہے نا ہمارے گھڑیوں کی، ایک زمانے میں یہ ٹاپ آف دی لائن جو تھی نا، یہ گھڑی کی کمپنی پروفٹ کرتی تھی، نام تھا، اور بہت سے آ گئے اس میں. تو جاپان کے اندر ان کی میٹنگ ہوتی تھی، اینول میٹنگ ہوتی تھی، جتنے ان کے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے تھے، فرینچائزیز جو دیتے تھے، ان سب کو وہ سعودی عربیہ کی جو کمپنی جن کو دی تھی انہوں نے سٹیزن کی، یہ میں اس صاحب کو جانتا ہوں، میں اپنی دیکھی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا نام تھا عبدالعزیز. یہ انڈین تھے، ہمارے انڈین تھے وہ، یعنی ہندوستان سے تھے اور انڈین تھے، لیکن وہ سعودی نیشنل تھے، اس زمانے سے وہاں آباد تھے. تو ان کے پاس یہ کمپنی تھی، ان کا نام ہی ہے عبدالعزیز ساعتی. ساعتی یعنی گھڑی والے کہلاتے تھے وہ. تو سٹیزن کمپنی ان کے پاس سعودی عربیہ کا ڈسٹریبیوشن تھی. بہت نیک آدمی تھے اور دیندار بھی بہت تھے. انتقال ہو گیا، کافی سال ہو گئے. تو ان کی میٹنگ تھی، اینول میٹنگ میں یہ گئے وہاں. تو جب ان کی میٹنگ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہیں ان کے لیے کمرے تھے سب کے لیے. تو جب ان کی میٹنگ ختم ہو گئی تو 7-8 بجے ہوں گے شام کے. تو سارے گیسٹ جو تھے ان کو انہوں نے ہال میں بٹھایا تھا اور سب کو کمرے کی چابیاں دے کے بھئی یہ روم آپ کا ہے، یہ روم آپ کا ہے. ان کی عادت فوراً سونے کی تھی رات کو. اب ان کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، جیسے میں ابھی صوفے پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ، ان کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. اور وہ کھراٹے بہت زور کے لیتے تھے. اب وہ سو گئے. تو وہ جو اونر تھا کمپنی کا وہ بھی وہاں موجود تھا، سب کو بھئی لے جاؤ ان کو اپنے اپنے. تو اس نے دیکھا ان کو اس حال میں، تو ان کو کہا کہ بھئی جب ان کی ابھی آنکھ کھلے گی نا تو پھر ان کو ان کی چابی دے دینا، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا. تو وہ تو چلا گیا جو مالک تھا. تو
دوسرے دن اس نے آ کے پوچھا کہ بھئی وہ مہمان کو پہنچا دیا تھا نا ان کے کمرے میں. تو ہوٹل والوں نے کہا کہ سر وہ تو صبح ہی اٹھے تھے، وہ تو صبح ہی اٹھے تھے. تو وہ اس کو چکر آ گئے. وہ گیا ان سے ملنے کے لیے، کہنے لگا میں نے ایسے کمرہ بنایا ہوا ہے اپنا بیڈ روم جو ساؤنڈ پروف قسم کا ہے، جس میں کوئی، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آتی. تم مجھے اس ڈرگ کا نام بتا دو جو تم استعمال کرتے ہو تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو خیر انہوں نے جو بات ان کو کرنی تھی انہوں نے کی اس سے. تو وہ جاپانی کیا کہتا ہے میں نے 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کی ہے، 3 اٹیمپٹس کیے ہیں لیکن میں بچ گیا. یہ بہت عام ہے، بہت عام ہے، یہ ایسا نہیں ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس وقت آپ سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل جو ہماری زندگی ہے وہ یہ نہیں ہے. اصل ہماری جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور اس کا دار و مدار دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. اللہ نے کسی چیز سے اس کا تعلق نہیں رکھا. یہ تو ہے مرنے کے بعد کا. اور مرنے سے پہلے کا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ عزت جو ہے نا، عزت جس کو ہم عزت کہتے ہیں، رسپیکٹ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں رکھا ہے. ورنہ دیکھو میرے ابھی جیب میں ایک میسج ابھی آیا ہوا ہے، میں نے آدھا سنا ہے آدھا نہیں سنا. بھائی سعید انور نے مجھے ابھی بھیجا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ یار یہ سن لو، امریکہ سے ایک ہمارے ساتھی نے اپنا میسج بھیجا ہے اور وہ تیار ہے خودکشی کرنے کے لیے. کہنے لگے میرے پاس بہت زیادہ دنیا تھی، میرے چاروں طرف لوگ ہوتے تھے میرے آگے پیچھے، آج مجھے اپنے سگے بھائیوں نے بھی دھتکار دیا کیونکہ میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. اب وہ ویٹر ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر. تو عزت تو اس کا نام نہیں ہے نا، وہ تو چیزوں کی عزت تھی نا. جب وہ چلی گئی تو عزت بھی چلی گئی. تو یہ جو عزت ہے جس کو ہم عزت کہتے ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت ہونی چاہیے، یہ فطرت اللہ نے انسان کی بنائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے مبارک دین کے اندر رکھی ہے. اطمینان ہے، چین ہے، سکون ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جوڑا نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں تھوڑا سا. میرے ایک بہت ہی عزیز دوست بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں. یہ بھائی سلمان جانتے ہیں ان کو، ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہمارے بڑوں میں ہیں. پہلے یہ لیاقت ہاسپٹل میں اپنی فیکلٹی کے ڈین ہوتے تھے. ان کے والد صاحب ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے تھے، چودھری محمد علی، ان کے بیٹے ہیں یہ. اب وہ خود بھی ماشاءاللہ ان کی ایج 75 ایئرس ہوگی، اور ہارٹ اسپیشلسٹ، وہ ڈاکٹر، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ کافی اس میں، اب ماشاءاللہ دینداری بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہے. بہت سادہ آدمی، اگر آپ کو میں ابھی ملاؤں گا تو وہ آپ کو تہبند کے اندر ملیں گے. لمبا کرتا پہنا ہوگا اور لمبا تہبند. آج سے نہیں ہے، جوانی سے، جب سے اللہ نے ان کی زندگی بدلی، ان کی لائف سٹائل ان کا یہی ہے. اور تو ہم آسٹریلیا بہت جاتے تھے. ہمارا جو تھوڑا سا شاید سلمان نے تعارف کرایا کہ وہاں ہمارا کالج بھی ہے، اسکول بھی ہے. تو ہم نے 1997 میں شروع کیا تھا. ان کی مس کیلکولیشن ہو گئی، 6 سال انہوں نے کم کر دیا ہمارے. تو 1997 میں ہم نے شروع کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب اور میں ساتھ گئے تھے، پھر ہر سال ہم جاتے تھے اس کے میٹنگز کے اندر اور چیزوں کے اندر. تو ابھی میں ریسنٹلی آپ کو بات بتاؤں، تھوڑے سال پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے. جب ہم میلبرن ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ان کا وہی حلیہ تھا، بڑی پگڑی پہنتے ہیں وہ، اور چترالی کمبل پہنتے ہیں وہ، سردی ان کو لگتی ہے. تو ونٹر ٹائم تھا، تو وہ جو کمبل ہے وہ تو سلپ ہو جاتا ہے، بار بار گر جاتا ہے. تو اور لمبے بہت ہیں، ان کا قد بہت لمبا ہے. پورے ایئرپورٹ پہ لوگ انہی کو دیکھ رہے تھے. اچھا میں نے تو نئے نئے کپڑے بنائے تھے، پالش والے جوتے پہنے تھے، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. تو مجھے تھوڑا سا حسد بھی ہو رہا تھا کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. تو جب ہم امیگریشن میں
ان کی برٹش نیشنلٹی ہے ان کی. تو وہ جو امیگریشن لیڈی بیٹھی ہوئی تھی وہ بار بار اس کا پاسپورٹ دیکھے اور ان کو دیکھے، پاسپورٹ دیکھے اور ان کو کہ یار یہ تو برٹش تو نظر نہیں آتا یہ. خیر جب یہ چلے گئے تو میرا نمبر تھا، تو مجھے وہ لیڈی پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں آپ کو لٹرلی وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا. میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہی ہیں مجھ سے؟ پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے I am really impressed. کیا چیز نے اس کو امپریس کیا ہوگا؟ یعنی ایک سوچنے کی بات ہے کہ میں تو سوچتا ہوں کبھی کبھی تو مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آج کل آرگینک کا زمانہ ہے، کہتے ہیں آرگینک ہونی چاہیے، ان کو آرگینک مسلمان نظر آ گیا تو وہ امپریس ہو گئی. ہمارے سے تو ہوتی نہیں ہے. تو وہ اچھا ہم گئے کسٹم کے اندر. آپ کو پتہ ہے ان کا کوارنٹائن دنیا کا سب سے مشکل کوارنٹائن آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا ہے. وہاں بھی یہی ہوا. یہ کون ہے؟ وہ مجھے، میں نے کہا بھئی میرے بارے میں بھی کچھ پوچھ لو. تو یہ کون ہے؟ اچھا رشیا گئے جب، تو رشیا میں یہ اوور کوٹ خرید رہے تھے، سردی بہت لگتی ہے ان کو، کمزور آدمی ہے وہاں، ٹھنڈ بھی سردی بھی ہوتی بھی بہت زیادہ ہے. تو ایک کوٹ انہوں نے پسند کیا. 2 لڑکیاں تھیں وہ دکان میں جو بیچ رہی تھی، اور وہ تو وہ کہنے لگے یار ان کو پیسے دے دو، خود باہر نکل گئے. عورتوں سے یہ ذرا کم بات کرتے ہیں. تو وہ دونوں بچیاں پوچھتی ہیں لڑکیاں کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سکون مل رہا ہے، اس کے اندر کتنا ہوگا. غیر مسلم عورتیں تھیں. عمل کا اثر جو ہے نا، عمل کا اثر اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے. اصل میں ہم ان چیز سے ناواقف ہیں، ان چیزوں کو ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. عام طور پہ ہمیں یہ چیزیں بھی اب سمجھ میں نہیں آتی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک علاقے سے گزرتے تھے اور وہ پورا کے پورا علاقہ مسلمان ہو جاتا تھا. یہ خالی ہسٹری نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. یعنی آپ دیکھ لیں، آپ اب تو نیٹ پہ ساری چیزیں موجود ہیں نا، آپ اس کو چیک کر لیں. لیبیا سے لے کے موروکو تک پورا نارتھ افریقہ جو ہے، ٹیونس ہے، الجیریا ہے، موروکو ہے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ عرب اور مسلمان تھے؟ تو نہیں، یہ تو بربر لوگ تھے، مسلمان تو نہیں تھے. لیکن صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں سے گزری تھی عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور ان کے گزرنے سے وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے. ان کی زبان بدل گئی، ان کا مذہب بدل گیا، ان کے کلچر بدل گیا، ان کی برد و باش بدل گئی، ہر چیز ان کی. لوگ ان کو عرب کہتے ہیں، عربی زبان ہے ان کی، اور وہ سارے مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں یار اسلام کیوں نہیں پھیل رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھیلتی وہ چیزیں جو موجود ہوتی ہے، جو موجود نہیں ہوگی وہ پھیلے گی کیسے؟ بھائی ہمارے اندر ہوگا تو پھیلے گا نا. اگر ہمارے ہی اندر نہیں ہے تو پھر وہ چیز پھیلے گی کیسے؟ اور دیکھو یہ بات نہیں، آج پرابلم کیا ہے؟ دیکھو پرابلم جو ہے نا، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا جس میں خطبے لمبے ہو جائیں گے، نمازیں مختصر ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تقریریں لمبی ہو جائیں گی اور نمازیں مختصر ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے باتیں زیادہ ہو جائیں گی، عمل کم ہو جائے گا. اب آج لیکچرز آپ کرا لیں، مجھ سے کرا لیں، دیکھیں میں گھنٹے بھر سے بول رہا ہوں آپ کے سامنے، میں بولوں گا گھنٹے بھر، لیکن اگر آپ کو حقیقت میں دیکھنا ہے تو آپ میری زندگی میں دیکھیں، تو آپ کو حقیقت میں پتہ چلے گا کہ میری زندگی میں دین کتنا ہے. تو 3 گھنٹے کا لیکچر ہوگا اور پریکٹس کے اندر دین کتنا ہے ہماری زندگیوں میں، وہ آپ کو بہت کم ملے گا. یہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہے. تو اگر دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہمارے عمل کے اندر آئے گا، اور ہمیں جو ہے نا اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھو میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، پوری دنیا میں جو اس وقت عزت ہے نا، وہ اللہ نے، یعنی یہ جو زندگی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی میں اللہ نے بڑی عزت رکھی. آپ یہ پروپیگنڈے پہ نہ جاؤ. جتنی سورسز ہیں نا ہمارے پاس جس سے ہمیں خبریں پہنچتی ہیں، وہ 99% جھوٹ ہے. وہ یہ میں آپ کو حقیقت دیکھ کے بتا رہا ہوں. دیکھو میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا ایسے لوگ ہیں جو یعنی فوراً آپ اس کو سمجھیں گے. اس بات کو اگر 1 منٹ کے لیے سمجھ لیا جائے کہ دین دنیا سے ختم ہو رہا ہے، جیسے کہ ہمیں خبریں آ رہی ہیں
مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، اسلام کو فلانا، ساری دنیا میں ہماری برائی ہو رہی ہے مثال کے طور پر. اگر اس کو حقیقت سمجھ لیں ہم، اگر صحیح سمجھ لیں، تو میں آپ کو ابھی کی بات بتا رہا ہوں. میں لندن کے اندر ایک بینک میں تھا، اور وہ بینک اسلامک بینک نہیں تھا. ایچ ایس بی سی بینک آپ کو پتا ہے دنیا کا ہے، ایچ ایس بی سی ہانگ کانگ شنگھائی بینک جو ہے، وہ اس کی برانچ میں گیا تو دیوار کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگا ہوا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہ آپ ہمارے یہاں بینکنگ کریں، یہ حلال ہے بینکنگ اور یہ صحیح طریقے سے، تو آپ ہمارے ساتھ اسلامی بینکنگ کریں. انہوں نے فتویٰ لگایا ہوا تھا. جب اسلام بھی ختم ہو رہا ہے، مسلمان بھی ختم ہو رہا ہے، تو اسلامی بینکنگ شروع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں کیا ضرورت ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے نام کے بغیر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کو اپنی پروڈکٹ پہ اسٹیمپ لگا کے اپنی پروڈکٹ تو چلانی ہے ان کو، اس کے بغیر وہ لیتے نہیں. کیوں آپ کو حلال فوڈ کا اسٹیمپ لگا کے وہ کھلا رہے ہیں چیزیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے بغیر حلال کے کھائے گی نہیں ہے. تو یہ اویئرنیس جو ہے نا لوگوں میں زیادہ پیدا ہو گئی ہے. دنیا میں مسجدیں زیادہ بن رہی ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں. یعنی آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے، پچھلے سال یو کے میں پابندی لگانی پڑی گورنمنٹ کو کہ کوئی دوسرے مذہب کا عبادت خانہ وہ بک نہیں سکتا مسجد کے لیے، کیونکہ اتنے خریدے انہوں نے، اتنے خریدے کہ وہ پریشان ہو گئے بولو، کیونکہ وہ سستے ملتے ہیں عام بلڈنگ کے مقابلے میں. اس کو کمرشلی آپ یوز نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی خریدتا نہیں ہے اس کو، مسلمان خریدتے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر یہ تبدیلی، بہت بڑی ایک تبدیلی دنیا میں آ گئی کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور ہمارے پرائے کون ہیں. یہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. تو اس لیے میری آپ بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم ان کی طرح بنیں گے، ہم ان کی طرح شکلیں کریں گے، ہم ان کی طرح، اب ان کی طرح، اس سے ہمیں عزت نہیں ملے گی. ہماری اپنی ایک پہچان ہے. دیکھو میرا یہ حلیہ ہے نا جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، جو میرا یہ حلیہ ہے، ہم اس حلیے میں ان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں. ان کے ٹاپ کی جو کوٹ ہے نا ان کی، اس میں جاتا ہوں اس میں. اور میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری جو عزت جتنی ہوتی ہے نا، وہ مجھے پتا ہے وہ صرف اس حلیے کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ مجھے تھوڑی جانتے ہیں. یعنی ہمارے حق میں انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا، جو ہمارا $12 لاکھ کا ایک مسئلہ کسی نے ہمارے ساتھ، وہ صرف اس لیے دیا کہ ہم نے 5 نمازیں ان کے سامنے، 4 نمازیں پڑھی ہیں وہاں کورٹ میں. ہم ان کو فیس دے رہے تھے، میں نے $1 لاکھ فیس دی تھی ان کو. وہ ہیئرنگ کی فیس لیتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے چارج کرتے ہیں، اور اس کے درمیان ہم نے 4 نمازیں پڑھی. تو وہ سمجھ رہے تھے نا کہ یہ $1 لاکھ فیس بھی دے رہے ہیں، گھڑی چل رہی ہے، ہم اس کے حساب سے چارج کر رہے ہیں، اور یہ اٹھ کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ حیران ہو گئے وہ کہ ایسا کون سا دین ہے یہ کہ آپ اس میں نماز نہیں چھوڑ سکتے اپنی. ہم نے کہا نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی ضروری چیز ہے، زندگی سے بھی زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا. تو یہ جو عزت ہے نا، اللہ اصل میں مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے دل کے اندر اس کے بارے میں ہے. دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات سناتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. یہ جو ہمارے بیت المقدس کا علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں بیت المقدس اور یہ پورا علاقہ قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ارلی 60s کے اندر اس پہ قبضہ ہوا نا. پہلے تو یہ مسلمانوں کے پاس تھا. تو کچھ غیر مسلم لوگ تھے، وہ وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں زمینیں خریدنی شروع کر دی، اور بہت مہنگی مہنگی زمینیں خریدی. مسلمان بیچتے گئے. پھر وہ مسلمان ہجرت کر کے برازیل چلے گئے. وہاں سے برازیل چلے گئے. وہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں بزنس کی اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں اس زمانے میں، تو وہ وہاں چلے گئے.
اب انہوں نے جو ہجرت کی مسلمانوں نے، وہ دین کو سامنے رکھ کے نہیں کی، انہوں نے دنیا کو سامنے رکھ کے کی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جب ہم اس ماحول میں جائیں گے، ہمارے بچے وہاں پیدا ہوں گے، وہاں بڑے ہوں گے، ان کی کیا تربیت ہوگی، ان کا یہ انہوں نے نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا کہ پیسوں کا کیا حال ہوا ان کا، یہ سن لیجئے۔ یہ یہاں سے ان کو $1,00,000 کی زمین ان کی $5,00,000 میں بکی، مثال دے رہا ہوں۔ یہ وہاں گئے، وہاں انہوں نے اس کو چینج کرائے پیسوں کو، لوکل کرنسی، وہاں کام کرنا ہے۔ کروزیرو چلتا تھا وہاں، اب کروزادو چلتا ہے وہاں پہ۔ تو اس زمانے میں $1 کا ایک کروزیرو تھا۔ 1984 میں گیا جب وہاں پہ پہلی مرتبہ، تو $1 کے 1600 کروزیروز تھے۔ کیا کمایا انہوں نے وہاں جا کے؟ وہ تو قرضے میں آ گئے سارے۔ اور ان کے بچوں کا کیا حل بنا کہ ان کے بچے 17 اور 18 سال کے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں، وہ ہم سے پوچھتے تھے۔ میں نے پوچھا ایک لڑکے بچے، میری بھی عمر اس وقت 25 سال کی تھی، میں نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے پتہ کیا کہا کہ ہم تو بیت المقدس کے رہنے والے، ہمارے ماں باپ بڑے، ہم تو یہیں پیدا ہوئے، لیکن آپ اتنا محمد محمد کرتے ہیں، یہ تھے کون؟ یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ اتنی ناواقفیت دین کے بارے میں، اور اتنا زیادہ وہ بیچارے 40 سال کے لوگ، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں دین کے بارے میں، بالکل دین سے فارغ بیچارے، خاندان کے خاندان فارغ ہو گئے۔ تو ایک بوڑھا ملا ہمیں وہاں پہ، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ بہت روئے اپنی اس کو یاد کر کے کہ ہم جن حالات میں یہاں پر آئے اور یہ ہوا یہ ہوا۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی، وہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا مثال دی؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے دیہات ہوتے ہیں نا، ایسے ہی لبنان میں، جارڈن میں، یہ پورا علاقہ ہے نا، اس کو بلاد الشام کہتے ہیں، پورے علاقے کو، یہ پہلے شام کا علاقہ تھا پورا۔ تو ان کے بھی دیہات ہماری طرح ہے، ہمارا وہاں بھی جانا ہوا، میرا شام بھی جانا ہوا، جارڈن بھی جانا ہوا، ان علاقوں میں ہم گئے۔ تو ایسے ہی دیہات ہے جیسے ہمارے دیہات ہے۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک بڑا آدمی تھا، گاؤں کا چودھری کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، گاؤں کے بڑے کو ہمارے یہاں چودھری کہتے ہیں، کوئی بڑا تھا گاؤں کا۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ بہت ہی بے وقوف تھا۔ ان کے ہاں مہمان آئے تو باپ نے کہا کہ بیٹا اچھی سی چائے بنا کے لاؤ۔ تو بیٹا چلا گیا، چائے بنا کے لایا، باپ کو بھی دی، مہمانوں کو بھی دی۔ تو باپ نے ایک سپ لیا نا، تو اس نے کیا کہا، بیٹا اتنی زبردست چائے بنائی، کیسے بنائی تم نے؟ بہت زبردست چائے ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا وہ لکڑیاں تو بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی، رات کو بارش ہوئی تھی، لکڑیوں پہ جلاتے ہیں نا وہ دیہاتوں میں، چولہا لکڑیوں پہ پکاتے ہیں، تو گیلی لکڑی جلتی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سیف کو کھول کے جتنے بنڈل تھے نا نوٹوں کے، وہ میں نے چولہے میں ڈال دیے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسی چائے کی پیالی کا دوسرا گھوٹ باپ کو اتنا ہی اچھا لگے گا جتنا پہلا اچھا لگا تھا؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ تو زہر لگے گا نا۔ ارے کیوں لگے گا، وہی تو پیالی ہے۔ کہ وہی پیالی ہے، وہی چائے ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی کتنی قیمت دی، اس کی کروڑوں روپے دے کے چائے کی پیالی تو زہر لگے گی نا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا میں بڑے اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو حاصل کرنا ایٹ دی کاسٹ آف دین، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دین کا نقصان واقع ہو رہا ہے، اگر ہمارے دین میں کمی آ رہی ہے، کیونکہ ہماری اگر پرائرٹیز سیٹ ہوں گی تو پھر ہم اس کو نہیں کریں گے۔ اس کے لیے آپ سب بچے بچیوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ دیکھو ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ٹرانزٹ کے طور پر اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ یہاں سے امریکہ جا رہے ہیں، آپ لندن کے اندر ٹرانزٹ ہیں ایئرپورٹ پہ 8 گھنٹے کے لیے،
آپ کا یہ فکر نہیں ہوگا کہ یہ فرنیچر اچھا ہونا چاہیے یا صوفہ ذرا ڈھنگ کا چاہیے وغیرہ وغیرہ اور ساری چیزیں. آدمی کیا کہتا ہے یار گزارا کر لو, وہاں پہنچ کے آرام, وہاں تو 7 اسٹار میں اپنی بکنگ ہے نا. جہاں ہم جا رہے ہیں ایل اے میں اتریں گے, سین فرانسسکو میں اتریں گے, 7 اسٹار میں اپنی بکنگ ہے, سارا انتظام اپنے پاس, تو آدمی خوش رہتا ہے. اگر یہ نظریہ ہمارا بن جائے گا کہ بھئی ہم, یہ تو حدیث ہے نا, کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک اجنبی ایک مسافر رہتا ہے, اور اصل جو آنے والی زندگی ہے وہ ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی ہے. تو اگر ہم نے انشاءاللہ اس کو سامنے رکھا, اور اس کو سامنے رکھ کر ہم جہاں دنیا میں جائیں گے, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, اللہ آپ لوگوں کی عمروں میں برکت دے, ابھی آپ لوگ بہت چھوٹے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگوں آگے اللہ تعالیٰ اور زندگی دیکھنی ہے, آپ نے سب جگہ جانا ہے. تو یہ ہمارا جو بھی سٹیٹس ہے, جو بھی صلاحیت اللہ نے ہم کو, اللہ نے دی ہے نا ہم کو, بھائی اس کو ہم اللہ کے دین کے لیے لوگ کہتے ہیں نا یار کیش کرنا اپنے تعلقات کو, میرے پی آر بہت ہے, اس کو کیش کرنا. ہمارا کیش کرنا کیا, اس کو اللہ کے دین پہ لگانا. بھائی وہ اللہ کے دین کی طرف وہ لوگ آ جائیں. یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں, غیر مسلموں کو مسلمان کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم روزانہ دیکھتے ہیں, وہاں ہم جاتے ہیں روزانہ. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک جگہ انتظار کر رہا تھا ایک ملک میں, تو وہ ہم 3 جانوں کو ملنا تھا. ایک لیڈی تھی وہاں کی, لوکل تھی, وہ غیر مسلم تھی, ایک اور صاحب. میں ٹائم پہ پہنچ گیا, یہ 10 منٹ لیٹ آئی, 15 منٹ, تو مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ بھئی میں 15 منٹ لیٹ ہو گئی. تو اس نے مجھے کہا میں آپ کو کافی پلاتی ہوں تھوڑا مجھے ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو میں تو ناراض نہیں تھا, لیکن جو ماشاءاللہ دوسرے صاحب تھے نا, وہ 1 گھنٹے بعد آئے, وہ بھی پاکستانی تھے, انہوں نے سوری بھی نہیں کہا, ان کو اندازہ بھی نہیں تھا, وہ ماشاءاللہ پہنچ رہے 1 گھنٹے. تو وہ ہم 45 منٹ اس کا انتظار جو ہم دونوں نے کیا, اس میں وہ عورت مسلمان ہو گئی, جرمن عورت. میں نے کچھ بھی نہیں کیا, تھوڑی سی 2-4 باتیں کی, اس نے رونا شروع کر دیا. یہ ان کے بیچاروں کے عام طور پہ ان کے حالات ہیں. لیکن اب وہ ہم کہیں کہ ہم سے متاثر ہو, تو ہم سے تو متاثر وہ ہوں, ہم اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے نا عام طور پہ. وہی زندگی ہے, وہی ساری چیزیں ہیں. ورنہ آپ اگر ان کی میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں, ہمارا جو عام ماحول ہے نا, جو ہمارا کلچر ہے, ایک تو ہمارا دین ہے, ایک ہمارا کلچر ہے, کیونکہ ہمارے کلچر پہ بھی ہمارے دین کا انفلوئنس ہے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے کلچر میں ایسی چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور رحمت ہے. ہم دیکھتے ہیں میرے برابر میں ایک بوڑھا رہتا ہے میلبرن میں, وہاں پہ ایک گورا, یعنی 10 سال وہ وہاں پہ رہا, ہم نے کسی انسان کو اس سے ملتے ہوئے نہیں دیکھا, نہ کسی عورت کو نہ کسی مرد کو. کتا ہوتا ہے ان کے ساتھ, عورت کے ساتھ بھی کتا ہے, مرد کے ساتھ بھی کتا ہے, بوڑھوں کے, ان کی کوئی حیثیت ان کے معاشرے کے اندر ہے نہیں. اور وہ جو بوڑھے کی میں بات کر رہا ہوں, اس کا انتقال ہوا 3 مہینے بعد پتا چلا. 3 مہینے تک اس کی میت گھر میں تھی. ونٹر ٹائم تھا, دروازے کھڑکیاں بند تھی, وہاں ڈبل گلیز ونڈوز کی وہ ایئر ٹائٹ بناتے ہیں, تو باہر بدبو نہیں آئی. جب پتا چلا, کسی ایک ہماری پڑوس والی خاتون کو شک پڑا, اس نے پولیس کو فون کیا, دروازہ توڑا, پتا چلا 3 مہینے پہلے مر چکا ہے. یہ وہ زندگی ہے, وہیں پہنچتا ہے آدمی, راستہ وہ ہے تو پہنچے گا وہاں پر. اب بس میں اپنی بات کو تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں. دیکھو میرے محترم دوستو, نیویگیٹر ہوتا ہے نا ہمارے ہاں, نیویگیٹر گاڑی میں لگا ہوا ہے. اب ہم آن کرتے ہیں تو ہم سے کیا پوچھتا ہے, ڈیسٹینیشن یا ایڈریس پوچھتا ہے. جس آدمی کو ڈیسٹینیشن اور ایڈریس نہیں معلوم ہو, اس کا راستہ کیا ہوگا؟ تو ہمارا ڈیسٹینیشن ہم کیا چاہتے ہیں, ہم اس دنیا سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم سے یہ سوال ہو, ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, ہم کس کی طرح, تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. عام طور پہ کوئی جواب, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. بس آخری بات میں کہتا ہوں, ہم لوگ موروکو میں تھے, میرا خیال ہے 2007-8 کی بات ہے. شیخ ہاشم صاحب جو یہاں آئے تھے, اور جنید جمشید, اور میں, اور چوتھے ہمارے ساتھ تھے بقائی میں ڈاکٹر عبد الباسط ہوتے ہیں. ہم 4 آدمی ساتھ تھے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, ہماری جماعت تھی. ہم جاتے ہیں دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں ماشاءاللہ. یا پتہ نہیں کون سا سال تھا, مجھے یاد نہیں, بس اتنا یاد ہے کہ مائیکل جیکسن کا اس وقت انتقال ہوا تھا. مجھے سال یاد نہیں ہے. مجھے جنید اور شیخ ہاشم کہتے ہیں, حافظ صاحب آپ نے سنی خبر,
میں نے کہا کیا خبر ہے؟ کہنے لگے مائیکل جیکسن مر گیا. تو آپ جانتے ہیں؟ تو میں حقیقت میں نہیں جانتا تھا، نام سنا تھا کبھی کہ بھئی کوئی ہے، باقی میں نے کہا نہیں میں جانتا تو نہیں زیادہ ہے. لیکن کہنے لگے یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، جنید اور شیخ صاحب، کیونکہ شیخ صاحب بھی اسی لائن کے تھے پہلے، اور یہ موروکو میں گئے تھے کانسرٹ کے اندر، اور وہیں یہ مسلمان پھر ہوئے ہیں بعد میں. تو اس گھر پہ بھی ہم گئے جب ان کی عمر 20 سال کی تھی، 21 سال کی. وہ گھر ان کو یاد تھا جس گھر میں یہ 6 مہینے ٹھہرے تھے. وہ سب ساتھ کھیلتے تھے یہ لوگ اور گانے بجاتے تھے. تو وہ سب بوڑھے بڑی بڑی عمر کے ہو گئے، ان کے بچے جوان ہو گئے، ہم سب سے ملے جا کے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ مائیکل جیکسن جو ہے نا، یہ 12 سال کی عمر میں یہ پاپولر ہو گیا تھا، اور اس کی جو سالانہ جو انکم تھی نا اس کی $250 ملین، اور جب انتقال ہوا تو 52 ایئرس کی اس کی ایج تھی. جب تک وہ کما رہا تھا ایوری ایئر وہ ملینز کماتا تھا، اور جب انتقال ہوا تو $350 ملین انڈر ڈیٹ بینک کا تھا وہ. تو میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میں نے تھوڑا بہت یہ تو پڑھا ہوا، یہ تو میرا سبجیکٹ تھا کامرس کا، اکنامکس کا، اور یہ اسٹیٹسٹکس اور اکاؤنٹنگ، یہ میرے سبجیکٹ سے پہلے. تو میں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دونوں ہنسے زور سے، جنید جمشید اور ہمارے شیخ صاحب. تو میں نے کہا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہمیں پتا ہے کہ کہاں گئے وہ پیسے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. مجھے کہنے لگے کہا آپ ایک چیز سمجھ لیں. میں نے کہا کیا سمجھ لوں؟ کہ یہ سمجھ لے کہ حرام میں برکت نہیں ہے، بس آپ اتنا سمجھ لیں، باقی یہ کہاں گیا وہ ہم کو پتا ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا. اب انہوں نے کیا کیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے کیمیکلز لگائے پریزرو کرنے کے لیے، اس کو کسی بہت بڑے ہال میں رکھا. قریب سے دیکھنے کے $100 کی ٹکٹ اور دور سے دیکھنے کے $50. وہ بینک والے اپنا ڈیٹ کور کر رہے تھے. اس کی پراپرٹیز بیچی، اس کا وہ بیچا پھر. تو یہ جو ہے نا زندگی کے دنیا کا، تو ہمارا ڈیسٹینیشن ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، یعنی کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. آخر کوئی ہمارے سامنے ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ اگر ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی کی زندگی ہوگی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگی ہوگی، اللہ نے ان کو دنیا میں کیسی عزتیں دی، اور ان کے ذہن میں کیا بات تھی. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، خیر الناس من ينفع الناس. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ہماری ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، بس یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. پھر ہم جو کرتے ہیں دنیا میں کریں، ہم دیکھیں اللہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے کتنی محبت ڈالیں گے، اللہ ہمارے لیے ان کے دلوں میں عزت ڈالیں گے. جہاں ہم جائیں گے لوگ ہم سے محبت کریں گے. ہمارے ساتھ ہم تو جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، میں یہ کہوں تو کہیں غلط فہمی نہ ہو، اگر آپ مجھ سے پوچھیں دنیا کی سب سے اچھی پبلک کہاں کی ہے، میں آپ کو جواب دوں تو شاید بعضوں کو شوق ہو جائے گا. میرا جواب ہے امریکنز. میں پبلک کی بات کر رہا ہوں. اتنے سادے اور اتنے اچھے لوگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھے. اتنے اچھے لوگ ہیں یہ. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اڑوس پڑوس والے سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں جب 9/11 ہوا تھا نا تو سارے پڑوسیوں نے کارڈز بھیجے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں جانتے ہیں. تو لوگ تو وہ بیچارے، لیکن اصل میں اگر ہماری زندگی بھی تو اس کے مطابق ہونا. میں آپ کو کیا بتاؤں، ہالی ووڈ کے اندر ہم نے ہالی ووڈ میں کام کیا، اور وہاں سے کتنے لوگ ہمارے ساتھ جماعتوں میں نکلے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ویگس میں کام کیا ہم لوگوں نے. اگر میں آپ کو ویگس کی، اب تو دیر ہو جائے گی، میں آپ کو وہاں کے حالات سنا آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تھوڑی سی دیر کی بات کرنا، تھوڑی سی محنت کرنا. ایک آدمی سیلیبریٹی وہاں کی، وہ باسکٹ بال کا چیمپئن، لمبا کالا ایفرو امریکن، مسلمان بھی ہوا. اس کی بیوی نے کہا مجھے چھوڑو یا اسلام کو چھوڑو. اس کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ نئے مسلمان کا. کہنے لگے دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے تم سے ہے. وہ کہتا ہے کالا، اور اس کی 2 سال کی بچی ہے. تو عورت کہہ رہی ہے میں جب رہوں گی جب تم اسلام کو. اس نے کہا میں اپنی بچی اور تم کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں. پھر وہ ہمارے ساتھ 40 دن میں سین فرانسسکو گئے. تو لوگ تو ایسے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لوگ تو آنے کے لیے تیار ہیں.
صرف ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا. تو اس کے لیے آپ لوگوں سے ہماری گزارش یہ تھی انشاءاللہ. بس میں آپ کو ایک دو چیزیں دے کے جاتا ہوں کہ بھائی ایک تو ہم یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ بھائی ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے. یہ بنیادی چیز ہے، بیسک چیز ہے. کسی بھی قیمت پہ اس کو ہم نے آگے پیچھے نہیں کرنا. ہم جب بھی جو ہے نا جہاں بھی ہوں، اگر ہم نے نماز کی پابندی کی عادت ڈال لی نا انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے. ہم جتنی ٹریولنگ کرتے ہیں نا دنیا میں، جتنی ٹریولنگ کرتے ہیں، ہمیں کبھی نماز میں کبھی کوئی دقت پیش نہیں آئی. ایک دفعہ وہ نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے، ہم نے بڑی ان کو سمجھایا. خیر وہ حالات ایسے تھے، اللہ نے کیا جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی، ایک پرابلم ہو گیا. وہاں انہوں نے پھر ایئرپورٹ پہ نماز پڑھوائی کہ بھئی نماز ہماری نماز قضا ہو. ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی اور اس میں ہم نے نماز پڑھ لی وہاں پہ الحمدللہ ہر جگہ. تو انشاءاللہ ہم یہ نیت کر لیں کہ بھئی انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو. اور ہماری جو پہچان ہے، ہم مسلمان ہیں. دیکھو دنیا میں کہیں بھی جائیں نا، کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو، کیونکہ لوگ ہمیں ہمارے نام سے نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے. تو یہ جو انگلی ہے نا، جیسے میں نے آپ کی طرف کی ہے، یہ ہماری طرف نہیں کرتے، یہ ہمارے نبی کی طرف کرتے ہیں، ہے نا جی. اور ہمارا غلط کام وہ ہمارے نبی پہ وہ ڈالتے ہیں. تو وہ جو ہے نا، اگر ہم نے انشاءاللہ تعالی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ہمارا وہ ہوا، اور وہ تو اللہ رب العزت کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی. تو یہ سب ہم نیت کر لیں کہ بھئی انشاءاللہ ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ دنیا میں زندگی گزارنی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. بس سوالات کر لیں، آسان کر لیں، میں جواب دے سکوں، ہے نا جی. تو ٹائم ہے تو دیکھ لیں جی. عام طور پہ ہمارا جو ہم جاتے ہیں کہیں پہ، چونکہ میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں، شیخ صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے بڑے بزرگ آدمی ہیں، تو میں کوشش کروں گا. ہے کوئی سوال تو پوچھ لیجیے. اچھا، میلبرن کے اندر ہمارا جو ادارہ ہے، کالج ہے، تو یہ میلبرن کا ایک علاقہ ہے فوکنر. آپ اس میں ڈالیں گے فوکنر، DUCV، دارالعلوم کالج آف وکٹوریہ فوکنر، تو وہ آپ کو دے دے گا ویب سائٹ پہ. وہاں پر ہم ہوتے ہیں جی. آپ رہے میلبرن میں، فوکنر میں رہے؟ اچھا، تو آپ تو قریب ہیں ہم سے. جمعے کی نماز وہیں پڑھتے تھے جی. ٹھیک ہے جی. جی جی 2-3 دفعہ لایا تھا ان کو وہاں پہ جی. آخری دفعہ وہ چترال گئے تھے، وہ بھی ہم ساتھ تھے. تو اب بھائی سعید انور کہتے ہیں اب میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، کیونکہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. تو اور بتائیے جی، کوئی بات ہے تو بتا دیجیے. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ان قلوبنا ونواسعنا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.